نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجب ومن دعوتي لا يستجاب لها رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھے، قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس مجلس میں بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسی مجلسوں سے، تو وہ وعدے اللہ تعالیٰ، وہ جو فضیلت ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت الفردوس، اور قرآن اور سنت کا صحیح علم اور اس کی سمجھ اور تقویٰ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ شورا کے آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ 104 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله قلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصركم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قال وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 83 دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ ہو گئی کل، بس آج سرسری طور پر اس کو لیتے ہیں ایک بار ریکیپ کا، انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس کے لیے۔ رب حبلی، اے میرے رب عطا کر مجھ کو حکم و الحقنی، اور ملا دے مجھ کو بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور عقیدہ یعنی توحید کے جو سارے عقائد بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ وہی پیدا کرنے والا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور وہی شفا دینے والا، اور زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد جو دعا کی اس میں کون سی دعا کی ہے؟ اللہ کے یعنی پیارے رسول یعنی ابراہیم علیہ السلام نے حکمت مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ تو حکم یعنی کہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کا یعنی حکم کا معنی ہے حکمت، یعنی کہ وزڈم، علم،
فہم، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، سمجھ بوجھ وہ صلاحیت جس سے انسان کسی کی اصل حقیقت کو پالے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے نا، سمجھ بوجھ عطا فرمائے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ اور صحیح طریقے سے کوئی کام کرنا اور صحیح طریقے سے بات کرنا، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ہر وقت ہم لوگ فیصلہ کرتے رہتے ہیں نا، تو بعض اوقات کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری زندگی جو ہے پھر اس کو انسان جو ہے وہ پچھتاتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ آپ دعا سب لوگ یاد کیجئے، ہاں، اور جسے یاد ہے تو اس کو پھر سے بہت زیادہ اپنی نمازوں میں، سجدوں میں، اور تشہد کے بعد، آخری تشہد کے بعد جو ہے، فرض نماز کے آخری تشہد کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اور قبولیت کے اوقات میں ضروری سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر ہم لوگ نے دیکھے تھے کیا حکمت جو ہے وہ کس طرح سے حاصل ہوتی ہے، تو سبحان اللہ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حکمت جو ہے وہ سیکھنے سے آتی ہے، خود سے نہیں آتی ہے، اور بعض دفعہ زندگی کے تجربات سے، یعنی انسان جو تجربہ کرتا ہے نا تو پھر اس سے حکمت حاصل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح حکمت پانے کے لیے لغو یعنی کہ فضول، بے مقصد، بے فائدہ، بے مقصد جو بات اور اعمال جو ہے وہ کام ہے، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے، تب حکمت آ سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس پوری صبح سے شام تک فضول کام کر رہے، ہاتھ میں موبائل لیے اور وہ جو نہیں یعنی ٹائم پاس کر رہے، یا کوئی بھی چیز میں ٹائم پاس کر رہے لوگوں کے ساتھ بات کر کے، یا جو بھی ہے، جو جس کی جو عادت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضول کام اور فضول باتوں سے محفوظ رکھے۔ تو فضول کام اور فضول باتوں کے کرنے سے ہی حکمت نہیں آتی، بلکہ اس کو چھوڑنا چاہیے۔ پھر دینی مجالس میں بیٹھنا چاہے، صالحین کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مرتے دم تک یہ نصیب فرمائے نا، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنا بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب یہ چیزیں نہیں ملتی ہے تو اپنا ایمان کم ہوتا ہے، پھر ہم لوگ گناہ میں پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم لوگوں کو دینی مجلس اور صالحین کی صحبت نصیب فرما۔ اور پھر حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی سے آتی ہے۔ جتنا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گا، اور اتنی اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا فرمائے گا۔ اور پھر حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، جس طرح سے ہم لوگ قرآن میں پڑھ چکے ہیں، الحکمہ من یشاء وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، یعنی اللہ تعالیٰ یؤتی حکمت من یشاء وَمَن یؤت حکمت فقد اوتیٰ خیرًا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت مل جائے اسے خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ خیر مل گئی۔ تو دیکھیے یہ کتنی خیر اس میں، یعنی مال کہاں خرچ کرنا، کس پہ خرچ کرنا، ہر بات میں حکمت کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ آیت جو تھی وہ کس کے بعد آئی تھی؟ صدقات کے آیات کے بعد، سبحان اللہ۔ تو جس کے پاس حکمت ہوں گی وہی سمجھے گا کہ اپنا مال جو ہے وہ کس میں خرچ کرے گا تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے لیے حکمت کے ساتھ ہر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اسی طرح حکمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی اس میں یہی تھا کہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے صحیح قوت فیصلہ مانگا، دینی بصیرت مانگی، علم اور فہم مانگے، علم اور فہم میں اضافہ مانگا، اور نیک لوگوں کی صحبت مانگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام حالانکہ دیکھیں خود اتنے نیک تھے، اس کے باوجود انہوں نے صالحین کا ساتھ مانگا۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صالحین کی صحبت میں رہ کر انسان جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر ان کے نیکی میں، ان کے ایمان میں ترقی ہوتے رہتی ہے۔ اور جتنے اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کے بیچ میں، یا دیکھیں جس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں نا، اگر کوئی ناشکرا انسان بیٹھا ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بھی وہی بات آتی ہے، یعنی آپ بھی اسی طرح کی پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں کسی بھی بات کو لے کے۔ تو انسان جو ہے وہ انسان کو دیکھ کر وہ اسی طرح کی، یعنی وہ یاد کیجئے کہ کیا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے، پتہ نہیں یہاں سوٹ ہوگا کہ نہیں، مگر یعنی کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا اس کا رنگ جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ تو یعنی ایسے لوگوں سے ہمیں
یعنی اتنے زیادہ ان سے دوستی نہیں رکھنا چاہیے، نہیں کہ ان سے ملنا جلنا نہیں چاہیے، ان کے حقوق نہیں ادا کرنا چاہیے، حقوق ادا کرنا چاہیے، مگر ان سے اتنی زیادہ دوستی نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں گے، اگر ہم ان کے بعد ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں آخرت کی یاد ہمیں نہیں آئیں گی، اور ہم دین میں پیچھے رہ جائیں گے یا گناہ میں پڑ جائیں گے۔ تو بعض اوقات انسان گناہوں میں بھی پڑتا ہے نا، تو اسی لیے جو ہمیں ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اور ابراہیم نے پھر اسی لیے جو ہے وہ ابراہیم کا ایک بہت بڑا مشن تھا نا، دین کو پورے یعنی اللہ کی توحید کی دعوت دینی تھی، تو یعنی آپ کو جو ہے وہ ساتھ کی ضرورت تھی، پھر چاہے وہ ساتھ پھر وہ فرینڈ کی شکل میں ہو، ماحول کی شکل میں ہو، یا بیوی کی شکل میں ہو، یا اپنے گھر والوں کی شکل میں ہو، یا اپنے ماحول کی شکل میں، تو کوئی بھی ہو تو ہمیں ایسے لوگوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح کی جو دعا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی، اللہم ارین الحقیقت الاشیاء کما ہی، یعنی مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی دکھا جیسی وہ ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس میں کچھ خیر نہیں ہے اور ہم لوگ اس کو خیر سمجھ کر وہی اس کو اختیار کریں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے اللہم رفیق الاعلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے رفیق اعلیٰ سے یعنی اچھے دوست سے ملا، یعنی مرنے کے بعد، سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں بھی یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ دوستی کے بارے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں جو دوستی کی اتنی اہمیت ہے نا، کیونکہ دوستی جو ہے وہ انسان کے دل کو بدل دیتی ہے، جس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں کتنا یعنی دل کی جو کیفیت ہے نا وہ بھی چینج ہو جاتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہم لوگ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ، بعض لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دل نرم ہوتے ہیں، دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، بعض ماحول میں، بعض لوگوں کے ساتھ، پھر چاہے کوئی بھی ہو وہ، تو اس ماحول میں بیٹھ کر جو ہے وہ دنیا کی محبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان غافل رہتا ہے، اور جو ہے وہ گناہ میں بھی پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اسی طرح یعنی دوستی کا جو یعنی انسان کے جو آخرت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، ماحول، چاہے وہ ماحول کہیے آپ یا دوستی کہیے، یعنی جس جگہ وہ رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ جو ہے وہ دنیا میں بھی اثر انداز ہوتی ہے، ہاں، اس کے دین کے اوپر، اور اسی طرح آخرت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے تو نے محبت کی۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے، ہمارے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہونا چاہیے بتائیں؟ اللہ جی تعالیٰ کی اور اللہ کی۔ ہمارے نبی کی۔ جی شاباش، بارک اللہ فیک، بالکل صالح میم نصیحت ہے۔ میم سورہ الفرقان میں فلان خلیلہ ہے نا میم، اللہ کے جی دوست، جی اللہ جی، کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ ہاں جی جی، سبحان اللہ، اس میں ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی جی ہمیں اپنا دوست جی بنانا چاہیے، اپنی ہر بات کس سے شیئر کرنا چاہیے، جب بھی کوئی پریشانی آئی، کوئی مشکل آئی، تو لوگوں کو فون نہیں لگانا چاہیے کہ ہاں میں اس سے اپنی پریشانی یا جو تکلیف ہے یا جو بھی ہے وہ ڈسکس کروں گی تو مجھے اچھا لگے گا، نہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنا چاہیے اپنی پریشانی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دور کرنے والا ہے، اپنی ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو، جو بھی غم ہے اس کو دور کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں بھی نہیں ہے۔ چاہے آپ سب کو بولتے پھرے کہ ہاں میری طبیعت نہیں اچھی، طبیعت نہیں اچھی، طبیعت نہیں اچھی، تو تھوڑی آپ کو شفا دے سکتے، کل ہم لوگ نے کیا پڑھے، سبحان اللہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ عذب الباس رب الناس واشفا انت الشافی الا شفا الا شفا کا شفا لا یغادر سقما، کل کی آیت میں یہ بھی ایک حدیث تھی، وہ ہم نے بتایا تھا، یعنی جو قرآنی دعا، شفا کی دعا، تو شفا کی دعائیں وغیرہ بھی مانگنا چاہے، تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ہی اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا دوست بنانا چاہیے، اور ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیونکہ دیکھیں کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے
نفس سے بھی زیادہ نہ ہو. وہ حضرت عمر والا واقعہ یاد کیجیے. تو دیکھیں کس کی محبت؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت. اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک وعمل الذی یقربنی حبک. دیکھیں آج لوگ کہتے تو ہے کہ ہاں ہم ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے اور پھر محبت کا دعویٰ کرتے، مگر محبت کس طرح سے ہم لوگ کس طرح سے کسی کی بھی محبت پتہ چلیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ کہ صرف نعتیں پڑھنے سے یا کچھ مجلس منعقد کرنے سے یا کچھ ایسی کرنے سے، یا کس طرح سے معلوم ہوگا کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہم کس طرح سے کریں گے؟ پتہ ہے ہر چیز سنت میم طریقے پیارے سے عمل کر کے فالو سنت فالو قرآن کر کو کے فالو کر کے اور عملی سنت کو نمونہ فالو پیش کر کرنے کے. جی شاباش، ہم بھی نمونہ پیش کر کے دکھائیں گے، اور ساری جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں دی ہمیں بتائی ہے تو ساری سنتوں کو فالو کر کے اس پر عمل کر کے اور خود عملی نمونہ بن کر ہم لوگ بتائیں گے کہ یعنی جو جتنا سبحان اللہ. وہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ جب کوئی حدیث وغیرہ بھی جب بتانے لگتے تھے نا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا تو وہ بھی اپنے کرتے کا بٹن کھول کر پھر وہ بیان کرتے تھے. سبحان اللہ، یعنی اتنی فالو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے. ہم لوگ صرف زبانی دعوے کرتے ہیں. ہم لوگ کتنے بتایا آج صبح میں اٹھے جب سے کتنا فالو کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہر قدم قدم پر سنت بتائے ہیں، واش روم جانے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دے میرے لیے زبان سچی، صدق سچی وجعل تو بنا دے بعد وجعل والوں میں، اور بنا دے میری زبان سچی بعد والوں میں. یعنی لسان کا کیا مطلب ہے؟ زبان، شہرت، چرچا. تو یہاں کیا ابراہیم علیہ السلام کیا اپنی چرچا، اپنی شہرت مانگ رہے؟ نہیں. یعنی بعد کے آنے والوں میں، یہاں کیا مطلب ہے کہ بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی شہرت، عزت عطا کرنا. یعنی دوسرے لوگ جو قیامت تک میرے بعد آتے رہے وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہے. سبحان اللہ، وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہے. جو نیک کام میں کروں وہ نیک کام میرے ساتھ ہی ختم نہ ہو جائے. یعنی اس کا کیا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کہ جو نیک کام میں کروں وہ کام میرے ساتھ ہی ختم نہ ہو جائے، صرف میری زندگی تک نہیں رہے، بلکہ میری نیکیاں دیکھ کر یعنی لوگ بھی میری نیکیوں کو دیکھ کر اس نیکیوں کی پیروی کرتے رہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اس طرح سے مانگنا چاہیے کہ ہمارا نام ایک تو دیکھیں یعنی کس طرح سے اس کا پھر سے ایک بار دیکھیں کہ یعنی میرے بعد قیامت تک آنے والے لوگ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کریں. یہ کیوں یعنی کہ میرے بعد میرا ذکر اچھے لفظوں میں کریں؟ میرے بعد میرے سامنے نہیں کہا کیا ہاں میرے سامنے لوگ میری تعریف کریں، ایسا نہیں آیا ہے، بلکہ کیا ہے اس کا معنی کہ میرے بعد قیامت تک آنے والے لوگ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر کوئی یعنی انسان کے اندر جو بھی قابلیت ہے، خصوصیت ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے اسی نام سے پکارا جاتا ہے نا کہ ہاں وہ بہت سخی تھا یا بہت اچھے اخلاق بہت اچھے اخلاق والی تھی وہ، یا جو بھی یعنی ذکر خیر. تو جو بھی یعنی اس طرح سے مرنے کے بعد جو بھی یعنی اچھی بات کرتا ہے اس کے مرنے والے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی لکھ دیتا ہے اور اس کے نام اعمال میں یعنی مرنے والے کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھ جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی مرنے کے بعد بھی سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اخلاق اچھے کرے، ہم لوگوں کو نیکیوں میں ایسی سبقت کرنے والا بنائے کہ یعنی کوئی بھی اچھے نام سے ہمیں یاد کرے کہ ہاں وہ بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، بہت سخی تھی، بہت نرمی کرنے والی تھی. یہ نہیں کہ ہاں چلے اچھا ہوا ہو گئی کیونکہ کتنا تنگ کرتی تھی یا کتنی سختی کرتی تھی یا کتنی بد زبان تھی یا جو بھی ہے. تو نام جو ہے وہ اور جو بھی پیچھے بعد والے جو کہتے ہیں نا، تو وہ اگر برا کہے تو برا بھی گواہی لکھ دی جاتی ہے ہاں نام اعمال میں،
اور اگر اچھی اچھی بات کرے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی تعریف کوئی کرے، جھوٹی تعریف یہاں مطلب نہیں ہے، بلکہ یعنی اندر انسان کے ایسی اچھی خوبیاں ہو کہ لوگ کوئی اچھے نام سے اس کو یاد کرے، تو اس کے نام اعمال میں یہ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اور اس کے بارے میں وہ دوسری حدیث وغیرہ بھی آتی ہے، مگر آج وہ ہم نے دیکھے نہیں تھے کہ کوئی 4 لوگ گواہی دے اور کوئی نیبر گواہی دے، انشاءاللہ کبھی پھر وہ دیکھ کے بتائیں گے وہ حدیث بھی۔ ہاں، پھر اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نیک کام میں اپنی زندگی میں کروں تو میرے بعد لوگ اس نیک کاموں میں میری پیروی کرے۔ سبحان اللہ، یعنی صدقے جاریہ کی تمنا کی ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح سے شرک کے خلاف جو وہ اکیلے جو ہے وہ پورے شرک کے خلاف جو ہے وہ لڑتے رہے، سبحان اللہ، اور کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی، اور کس طرح سے توحید کے اس کو یعنی توحید کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے انہوں نے کس طرح سے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو سبحان اللہ، یعنی جو بھی، اور ان کی طرح یعنی جو بھی نیک عمل ہم لوگ کرتے تو ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے، ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے جو ہم نیک کام کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کو یعنی آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو آپ مر جائیں گے، مگر بعد میں جو ہے وہ لوگ عمل کرتے رہیں گے تو اس کا بھی آپ کو اجر ملتے رہے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے کسی کو ایک اچھی بات بتائی اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے، یا آپ نے کچھ اچھا عمل کیا وہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی کرنے لگا تو آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یعنی لوگ جو نیکی، یعنی جو بھی ہم لوگ نیکی کر رہے ہیں نا تو بعد والے بھی لوگ اس کی پیروی کر رہے، ویسی نیکی کرتے رہے، تو ہمیں بھی ایسی دعا مانگنا چاہیے۔ اور میری دعوت کو، یعنی اور کیا تھا اس کا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میری دعوت یعنی کہ آپ کا جو مشن تھا لوگ میرے بعد آگے بڑھائے، یعنی وہ رک نہیں جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی توحید کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام دنیا والوں تک پہنچانا، سبحان اللہ، اور لوگوں کو رب سے جوڑنا۔ تو یہ دیکھیں آج تک جو یہ کام ہے وہ چلتے جا رہا ہے، سبحان اللہ، نسلوں میں، اور کتنے لوگ جو ہے وہ اسی طرح کر رہے ہیں، ہم سب ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب میم کو اپنا حصہ دار میں یہاں پر بنائے۔ یہ میم جی یہاں پر یہ زبان کا بھی آئے گا نا، لسانی کہ ہماری زبان ہمارے جسم کا جا روز صبح کو زبان کا آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو سیدھی چلی ہو تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو مطلب ہاں ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جی جی ہاں، انشاءاللہ وہ آگے آئیں گا۔ ہاں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم کا، لسان صدقین، سچی زبان، سچی ناموری میں یہ بھی آئے گا، ہاں، کہ اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالے، کیونکہ یہی جو ابھی بتا رہے تھے نا مفہوم اس کا، کہ پورے جسم کے اعضاء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہے تو ہم سیدھی رہیں گے، تو کبھی بھی سچی بات زبان سے نکلنا چاہے، اچھی بات نکلنا چاہے، اور یہ ساری باتیں بھی اس میں آئیں گے۔ اوکے، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول فرمائی، اور نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی، عیسائی اور مشرکین، ہر ایک جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ اپنی نسبت کس کے ساتھ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ جب بھی اذان ہوتی ہے اور جب بھی ہم لوگ یہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو اللہ، اور ایسے بھی یعنی جب بھی ہم لوگ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل پر، ان کے آل پر بھی ہم لوگ سلام اور یہ درود پیشتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر تشہد میں پڑھتے ہیں نا، ہر تشہد میں پڑھا جاتا ہے سبحان ہر تشہد میں پڑھا جاتا ہے، بالکل ہر تشہد میں پڑھا جاتا ہے نماز کی۔ دیکھیں تو کتنی بار ہم لوگ یاد کرتے ہیں اور کتنی بار درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے کا حکم دیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے، سبحان اللہ۔ اور جو قربانی کی سنت ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو حج کا طریقہ ہے، جو حج کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، تو سبحان اللہ۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اس مشن کو، ان کے نام کو، اور جو نیکی کی چرچا ہے اس کو باقی رکھا قیامت تک کے لیے، تو سبحان اللہ۔ اور یہاں جو ہے نا وہ
لسان صدق سے مراد یعنی یہاں یہ اپنی تعریف چاہنا نہیں ہے کہ اپنا سکہ منوانا، یا حب جا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں یعنی کوئی اسٹیٹس کی طلب کرے، یعنی حب جا یعنی یہ نہیں کہ لوگوں میں اپنی عزت کرے، اور کہ لوگ کہ اس بات کا وہ خواہش کرے کہ لوگ میری تعریف کرے، تو بلکہ یہ چیز جو ہے وہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے کہ کوئی یہ چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں، ہے نا. یہاں یہ بات نہیں آئی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، یہاں حب جا نہیں آیا ہے. اور اس کا ذکر جو ہے وہ امام ترمذی نے حضرت کعب بن مالک کی روایت میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائے، وہ بکریوں کے ریوڑ کو، یعنی جو بکریاں جس پہ رہتی ہیں نا اس کو ریوڑ بولتے ہیں کہتے ہیں، تو وہ ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کا نقصان کرتی ہے. دو خصلتیں انسان کے دین کا نقصان کرتی ہے، نقصان دیتی ہے. ایک مال کی محبت، اور ایک اپنی عزت و جہ کی طلب، یعنی اپنی عزت، اپنی تعریف سننا، اپنا اسٹیٹس کی طلب کرنا. تو یہ جو ہے وہ حب جا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا کہ ہاں لوگ میری بہت تعریف کریں، بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے نا تو وہ سامنے والا جو ہے وہ یعنی وہ ہو سکتا ہے جب سامنے کوئی کسی کی تعریف کرے تو وہ اس کے اندر تکبر آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ پھر وہی چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اس نے ایسا ہے کہ جو کسی کے منہ پر تعریف کرتا ہے نا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس کے منہ میں راکھ ڈالی. کیونکہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ تعریف کی وجہ سے یعنی وہ نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہاں میں تو بہت نیک ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ جب بھی کوئی تعریف کرے تو اس کی ایک دعا ہے. آپ کو کوئی یاد ہے کسی کو کہ جس کا مفہوم مطلب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنا دے جو اس نے میری تعریف کی اور مجھے معاف کر دے اس سے جو میرے اندر نہیں ہے. وہ ہم کو عربک ابھی ورڈز یاد نہیں ہے، تو اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. تو یعنی اس سے پتا چلا کہ وہ اپنی تعریف نہیں چاہ رہے تھے، کہ ان کے دل میں بہت اپنی عزت منوانی تھی کہ ہاں سب میری عزت کرے، میرے سامنے میری ہاں ہاں کرے، اور میرا نام ہو، رتبہ ہو، اسٹیٹس ہو. تو یہ بات نہیں ہے. ہاں، اور اس کے بارے میں امام غزالی جو ہے انہوں نے بتایا کہ 3 شرائط اگر ہے نا تو حب جا جو ہے وہ جائز ہے. تو وہ کیا یہ تفسیر میں بات آئی ہے کہ اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور سامنے والے کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہیں ہے. یعنی اگر کسی کا مقصد یہ نہیں ہو کہ ہم لوگ مجھے بڑا سمجھے اور سامنے والے کو ذلیل اور حقیر سمجھے، یعنی خود بھی نیکی کر رہا ہے تو دوسروں کو بھی آگے بڑھنے دے، دوسروں کو بھی نیکی کرنے دے. تو یہ تو ہم لوگ کیوں چاہتے کہ خود بھلائی کر رہے تو دوسروں کو بھی بھلائی ملے تاکہ دین کو دوسرے تک پہنچائے. لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ میں ہی سب کام کروں گی، میں ہی یہ سب کروں گی تاکہ میری تعریف ہو، میری بڑائی ہو، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور دوسرے جو ہے وہ چھوٹے ہو جائے، حقیر ہو جائے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح جھوٹی تعریف یعنی خوشامد مقصود نہیں، یعنی جو خوبی اب میں ہے نہیں اور اس کی تعریف کا چاہنا، یعنی جو آپ نے کیے نہیں. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ جو وہ کرتے نہیں ہیں اس کے بارے میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے نا. اور پھر تیسرا یہ کیا کسی گناہ کے ذریعے سے حاصل کرنا یا دین کے کاموں میں مداحنت اختیار کرنا، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. یعنی سب سے بری بات یہ کہ سب کچھ آخرت، مین سب سے اہم بات یہ کہ سب جو ہے وہ آخرت کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہو، دنیائی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. یعنی ذات کی محبت اور خود نمائی بری ہے، لیکن اپنی ذات سے دوسروں کے لیے مثال بننا، نیکی کے لیے نمونہ چھوڑنا، یعنی ہمیں کیوں اچھا بننا ہے تاکہ ہم ایک اچھا نمونہ بنے، اچھا رول ماڈل بنے. یعنی اگر لوگوں کے سامنے بھی کچھ آپ نیکی کر رہے ہیں نا تو دل میں یہ نہیں ہو کہ وہ ہم کو بہت نیک سمجھے، بلکہ کیا ہو دل میں تڑپ کہ ہاں مجھے دیکھ کر وہ بھی نیکی کرنے لگے. انما الاعمال بالنیات. بعض اوقات انسان ریا کے لیے ایسا کرتا ہے کہ کوئی نیکی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کر کے دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمیں کتنا نیک ہوں.
تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری سے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہم طہر قلبی من الریا وعملی من اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نفاق سے بچا اور ریاکاری سے بچا۔ اور سبحان اللہ، پھر کیا ہے کہ لیکن اپنی ذات سے دوسروں کے لیے مثال بننا اور نیکی کے لیے نمونہ چھوڑنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اور اسی لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ دعا کرتے تھے نا، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ، اللہ تعالیٰ مجھے بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا بنا، اور مجھے میری نظروں میں چھوٹا، وفی الاعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا۔ تو یہ دعا سن کر کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہاں دیکھو دوسروں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے، ایسا نہیں۔ کیوں بڑا؟ تاکہ لوگ بھی یہ جو میں کر رہا ہوں وہ فالو کر سکے، کہ تاکہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہو، کیونکہ لوگ اگر کچھ سمجھیں گے تبھی تو فالو کریں گے نا۔ تو سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری باتیں اور یہ دعائیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمیں ہمیشہ کرنے والا بنائے، اور ہم لوگوں کے بھی اخلاق ایسے بنائے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے لوگ اپنی تعریف کرے، اور جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ختم نہیں ہو جائے، بعد کے لوگ بھی، جیسے کہ سبحان اللہ یہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہے۔ تو سبحان اللہ، ابھی ہم لوگ کے جتنے بھی استاد تھے آج تک، تو ان میں سے جتنے بھی یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر پہنچاتا رہے گا، جن سے بھی ہم نے قرآن پڑھے، گرامر پڑھے، یا جو بھی ہم لوگوں نے پڑھے، دعائیں سیکھے، تو ان سب کو اجر ملتا رہے گا یہ تمام نیکیوں کا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح آپ لوگ جو ہے وہ اللہ کرے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے بنے، اور پھر آپ جو ہے وہ کسی اور کے لیے بنے، تو یہ چلتا ہی رہے گا۔ اور ہمارے استاد جو ہے وہ کسی اور سے سیکھے تھے، وہ ان کے لیے صدقے جاریہ ہے، تو یہ جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے، ہے نا۔ تو اس کی آرزو کی جا سکتی ہے، یہاں یہی بات ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، چلو آگے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاجْعَلْنِی، اور بنا دے مجھ کو، من ورثتی، وارثوں میں سے، جنت النعیم، نعمت بھری جنتوں کے۔ سبحان اللہ، یعنی پھر کیا دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھ کو وارثوں میں، نعمت بھری جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ تو دیکھیں نعمت بھری جنت کے وارث اس لیے کہا گیا ہے، کہا کہ کا وارث بنا، یعنی کیونکہ دیکھیں یہ جو جنت ہے وہ کس کی میراث ہے؟ آدم علیہ السلام کو، یعنی سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی جنت میں تھے نا، یعنی سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کو جنت، آدم علیہ السلام کو اس جگہ بھیجا گیا تھا، اور جنت انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اور پھر جو بھی یعنی دنیا میں آ کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، تو ان کو جو ہے وہ وراثت میں وہ جنت مل جائیں گی۔ کیوں وراثت کی بات آئی ہے؟ کیونکہ یہ تھی بھی کس کی، کون تھے وہاں پہلے؟ اپنے آدم علیہ السلام۔ جی آدم علیہ السلام۔ تو اس کے لیے یہاں یہ بات آئی ہے کہ وارثوں میں، اور یہ جنت النعیم، نعمتوں والی جنت، یعنی دنیا میں تو کوئی چیز کی انسان کو کمی ہو سکتی ہے نا، دنیا میں کوئی چیز کی انسان کو کمی ہو سکتی ہے، کوئی چیز ہے کوئی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس ساری نعمتیں نہیں ہوتی ہے، کسی کے پاس کچھ ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ نعمت، ساری نعمتیں وہاں جمع ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت النعیم میں شامل کرے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل اور بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کے قریب کر دے، اور ایسے عمل اور باتوں سے بچائے جو جہنم کے قریب کر دے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری دعاؤں کو قبول فرمایا، اور پھر انہوں نے کون سی دعا مانگے؟ وَاغْفِرْ لِی آبی، اور بخش دے میرے باپ کو، انہو، کیونکہ وہ کانا ہے، من الضالین، بھٹکے ہوئے لوگوں میں، یعنی وَلَا تُخْزِنِی، پہلے یہی دیکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے والد جو کہ مشرک تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے خلاف جہاد کی سزا کے طور پر، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی قوم کو، یہاں دیکھے تھے نا ہم لوگ اسٹارٹنگ میں کہ کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، وہ سب میرے دشمن ہیں،
تو جب ان سے بیزاری کا برات کا اظہار کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کہا، ان کو دھمکی دی اور ان سے کہا کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، سنسار کر دوں گا. اور وہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے والد جو ہے وہ خود جو ہے وہ لکڑیاں ڈال رہے تھے آگ جلانے کے لیے، لاوا تیار کرنے کے لیے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے والا ہے. اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے حلم اور ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے والد کے، یعنی جب ان کو جانے کے لیے کہا نا ان کے والد نے، تب انہوں نے کہا کہ میں مغفرت کی دعا کا وعدہ کیا تھا، جس کا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 4 میں ہے. قال سلام سأستغفر لک ربی، کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہاری بخشش چاہوں گا. اس کے بعد آپ نے دعائے مغفرت بھی فرمائے، رب اغفر لی ولی والدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ ابراہیم میں ہی ہے. اور پھر جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایمان نہیں لانے والے اور مشرک کی حال میں ہی ہے اور اس میں ہی فوت ہو گئے، تو یعنی جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کو ان کے لیے دعا کرنے کے بعد، تو جو ہے وہ دعا کرنا چھوڑ دی. لیکن انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ میرے، یعنی جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرک کی کسی حال میں مغفرت نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دعا کرنا چھوڑ دی. کیونکہ دیکھیں اس کا پورا ڈیٹیل ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، تو ابھی ہم ساری باتیں نہیں بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا انسیڈنس وہ سب، مگر وہ ہم لوگ سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھی بارے میں. اور پھر اسی میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے، یا چاچا کے بارے میں پڑھے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک کے لیے اس کی زندگی میں دعائے مغفرت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور زندگی میں دعائے مغفرت یعنی ان کو ہدایت ملنے کی توفیق عطا کرنا، اور ان کے پرانے جو گناہ ہے اس کے معاف کرنے کے لیے، اور ان کو ہدایت ملنے کے لیے دعا کرنا چاہے اور بہت کوشش بھی کرنا چاہے. لیکن اگر کوئی کفر پر جو فوت ہو جاتا ہے تو ان کے لیے پھر جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اسی پر فوت ہوا، یعنی وہ شرک کی حالت میں فوت ہوا، تو اس کے لیے پھر دعا نہیں قبول کی جاتی ہے. تو یہاں بھی یہی بات آئی ہے. اور پھر یہاں جو انہوں نے دعا کی نا ابراہیم علیہ السلام نے، وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، کہ مجھے رسوا نہ کرنا اٹھائے جانے والے دن. تو جب اس کے ریفرنس میں پھر حدیث آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھیں گے کہ اس پر غبار اور ذلت چھائی ہوئی ہوں گی. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ملیں گے تو کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھ کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت کو کافروں پر حرام کیا گیا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اہل و عیال کو اور اولاد کو، یعنی کتنی رسوائی ہے کہ اگر قیامت کے دن کسی کے والد، کسی کے اولاد، کسی کے بھائی، کسی کا بہن جو ہے وہ ان کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو، والدین اور دادا پردادا جو بھی ہے، تمام رشتہ دار، بھائی بہنوں کو، اور سب کو جو ہے وہ دامادوں کو، اور جتنی بھی بہویں ہیں سب کو، اور ان کی اولادوں کو، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھ. کیونکہ دیکھیں کتنی یعنی شرمندگی کی بات ہوگی نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محفوظ رکھ اور سب کے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے محفوظ رکھ. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو ایک اور حدیث اس میں آتی ہے صحیح بخاری میں کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو ملیں گے کہ آزر کے چہرے پر ذلت اور رسوائی و غبار ہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ تو آپ کا باپ کہیں گا کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے پروردگار، تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو روز قیامت مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو تیری رحمت سے کے سوا دور میرے اس باپ کی رسوائی سے بڑھ کر میری اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے.
کہ کیا رسوائی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام دے رکھا ہے. پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو. آپ دیکھیں گے کہ ایک بجو ہے جو ایسی غلاظت میں لتھڑا ہوا ہے کہ اسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یعنی اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ پہلے جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام انسان کی شکل میں تھے اور وہ چہرے پر گرد اور غبار اڑی ہوئی تھی. تو اس وقت جو ہے ان کو جہنم میں ڈالا جانے والا تھا، لیکن یعنی جہنم میں ڈال سکتے تھے اللہ تعالیٰ. سبحان میم اللہ. آزر، میم ان کے باپ آزر، باپ آزر. جی ہم نے کیا بولا؟ ابراہیم علیہ السلام بولے. اچھا سوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو، لیکن پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ جو آزر تھے، وہ جو ان کا باپ آزر تھا، تو اس کو جو ہے وہ بچو یعنی کوئی ایک جانور کی طرح کر دیا گیا جو کہ اپنی ہی غلاظت میں تھا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے پاس تھا. تو اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پیروں سے اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا، یعنی ان کے باپ کو، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہے. تو دیکھیے پیچھے ہم لوگ سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے نا کہ جہنم والے جو ہے وہ جنت والوں سے سوال کریں گے کہ ہمارے اوپر پانی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ پھینکو. تو جو جنت والے ہوں گے حالانکہ وہ بھی پہچانیں گے جہنم والوں کو، ہے نا، جہنم اور جنت والے جہنم والوں کو پہچانیں گے اور مگر ان کو کچھ بھی نہیں دے سکیں گے. اور وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں پر حرام کیا ہے جنت کا پانی اور غذا بھی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو بہت زیادہ دعا بھی کرنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اولاد کو، شوہر کو، بھائی بہنوں کو، تمام رشتہ داروں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے جو جان بوجھ کر ہوتے، جو انجانے میں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے نجات دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے نجات دے، جو زندہ ہے انہیں بھی اور جو فوت ہو گئے انہیں بھی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. السلام علیکم میم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم ایسے ہی وہ منافق بھی بولیں گے نا کہ ہمارے کو تمہارے نور میں چلنے دو، تو ان کو بھی کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے تلاش کرو. ہاں بالکل صحیح، اچھا یاد دلایا آپ نے کہ منافقین جو ہے نا جب پل صراط پر وہ آئیں گا انشاءاللہ آگے قرآن میں ذکر کہ جب وہ پل صراط، ہم سب جانتے ہیں نا کہ پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے بھی زیادہ یعنی شارپ ہے، اور نیچے یعنی جہنم ہے اور پورا ڈارک اندھیرا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہ پل صراط جو ہے وہ کراس کرے گا. تو اس وقت جو ہے مومن کا تو نور ہوگا جو ان کے آگے آگے پیچھے پیچھے دائیں اور بائیں ہوگا، اور جس کے جتنے اچھے نیک اعمال ہوں گے اس کے مطابق، اور جس نیکی سے وہ دنیا میں بڑھتا تھا نا اسی نیکی اسی سپیڈ میں وہ اس پل کو کراس کریں گا. اگر دنیا میں سست رہ کر نیکی کے کام کرتا تھا تو وہاں بھی سست رفتار میں ہی جائیں گا. دنیا میں حقوق نہیں ادا کرتا تھا تو وہ نیچے گرتے رہیں گا. تو جب ان کو اپنی اپنی روشنی دی جائیں گی تو منافق کے پاس کوئی روشنی نہیں رہیں گی. تو وہ بولیں گا مومن کو، وہ جو جا رہا ہے نا ٹارچ لے کے، امیجن کیجئے کہ کوئی اپنا بڑا سا فوکس لے کے جا رہا ہے، کوئی چھوٹا سا ٹارچ لے کے جا رہا ہے، تو وہ جو جا رہے ہوں گے نا مومن، تو ان سے منافق کہیں گا کہ ہمیں بھی تھوڑی سی، ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو. تو وہ مومن کہیں گے کہ جاؤ جہاں سے آئے ہو وہاں ہی واپس جاؤ اور وہاں سے نور لو. یعنی کہاں سے؟ دنیا سے. یعنی ایسے نیک اعمال کر کے آؤ تب تمہیں ملیں گا، مگر وہ وقت ہوگا نیک اعمال کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی توفیق عطا کرے، ہے نا. جزاک اللہ خیر فہمیدہ. ریمائنڈ کرانے کے لیے یہ بھی ایک اچھا ریمائنڈر ہے نا. اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا ہے، وترک المنکرات، اور تمام جو باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس کو چھوڑنے والا بنا ہے. چلے آگے دیکھتے ہیں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. ولا ينفع مال ولا بنون.
یوم لا ینفع، جس دن لا نہیں ینفع فائدہ دیں گے، مال ولا بنون اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو آئیں گا اللہ کے پاس سلامت دل لے کے، الا مگر جو آئیں گا اللہ کے پاس سلامت دل لے کے۔ تو یہاں جو ہے وہ پھر کیا بات ہو رہی ہے، یعنی اس دن قیامت کے بارے میں بات ہو رہی کہ اس دن قیامت کے دن مال اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا، خواہ وہ زمین بھر سونا دینے کے لیے بھی کوئی کہے نا کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تمہارے پاس زمین پر سونا ہوگا تو کیا تم فدیہ میں دوں گے؟ تو کہیں گا کہ ہاں زمین بھر اور اس سے زیادہ بھی جتنا بھی ہوگا تو وہ بھی میں فدیہ میں دینے کو تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو دنیا میں اس سے بہت چھوٹی سی چیز مانگی تھی، اور کیا ہے وہ؟ توحید، یعنی شرک کے مقابلے میں توحید، کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو یعنی مرنے کے بعد اگر کسی کے پاس کچھ مال بھی ہوگا نا، کتنا بھی مال ہوگا، تو وہ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ ہاں ان لوگوں کو ضرور کام آئے گا، یعنی کوئی مال جو ہے وہ کتنا بھی مالدار ہو، کتنی بھی اسٹیٹس ہو، کتنا بھی آج دنیا سپر پاور بولا جاتا ہے، اور کتنا بھی وہ سمجھے کہ بہت اس کے سارے کمپنیز، ابھی ہم لوگ جیسا کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اسرائیلی کے سارے برانڈ تو ان کے ہی ہے، تو ہم لوگوں کے کیا، مسلمانوں کے کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سارا بھی ہو کر کچھ فائدہ نہیں ہوگا کسی کا بھی، اور صرف ان کے لیے بات نہیں ہو رہی، اپنے لیے بھی، جو بھی مسلمان بھی ہے وہ بھی، اور مالدار ہے کتنا بھی مالدار ہے، مگر مرنے کے بعد اگر وہ شرک کرتا تھا، شرک کے ساتھ وہ فوت ہو گیا، تو اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیں گے۔ اور باقی سارے گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے کر جہنم میں ڈال کر، سزا کس طرح سے دیں گے؟ جو گناہ گار ہوں گا، توحید پر ہوں گا لیکن دوسرے گناہ کرتا ہوں گا، غیبت کرتا ہوں گا، جھوٹ بولتا ہوں گا، جو بھی کرتا ہوں گا، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، دنیا میں معافی مانگتا تھا اس کے ذریعے، یا تو پھر نیکی میں آگے بڑھتا تھا تو اس کے ذریعے، اور وہ بہت توبہ استغفار کرتا تھا، اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دینے کے بعد اس کو پھر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ کسی کا مال جو ہے وہ کتنا بھی ہو، یعنی انسان مال کی یہاں کیوں بات آئی ہے کہ زندگی بھر کس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے انسان؟ مال کمانے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، حرام اور حلال کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بس ایک ہی دھن رہتی ہے، کمانا کمانا کمانا، اور اللہ تعالیٰ کو بھول کر زندگی رہتے، ولا بنون، اور بیٹے، یعنی بیٹے بھی جو ہے وہ کمزوری ہے نا، کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یعنی مال اور بیٹوں کی بات کیوں آئی ہے کہ کوئی دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس مال اور بیٹے ہیں تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہے، پھر وہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرے، پھر چاہے تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرے، دین کی طرف ان کو نہیں لے آئے، ان کو نماز کا پابند نہیں بنائے، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب ہم لوگ کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ تو مگر یہی بیٹے اور یہی مال جو ہے وہ کوئی کام نہیں آئے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ مال خرچ نہیں کرے گا، اور جب تک اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی، اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے یہاں جو ہے وہ مال اور بیٹوں کی بات آئی ہے کہ اس دن تو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور شرک اور مشرکین سے اظہار کی برات کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن مال و دولت اور رشتے کوئی کام نہ آئیں گے، بلکہ وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ دیکھیں ہم لوگ اس میں سورہ عبسہ میں پڑھ چکے نا، سیٹرڈے کی جو کلاس تھی، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ ہر کوئی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنے من اخی، اپنے بھائی سے بھاگیں گے، اور اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے بھاگیں گا، وہ صاحبتی ہی، بہت اچھی اس کی بیوی ہوں گی یا بہت اچھا اس کا شوہر ہوگا، اس سے بھاگیں گا، وہ بنی، اور اپنے اولاد سے بھاگیں گا۔ کیوں بھاگیں گا؟ کیونکہ کہیں اس کو لگے گا کہ اگر وہ مجھ سے اپنا کوئی حق، کسی کے حق میں حق ادا کرنے میں کوئی کمی کی ہوں گی، تو کہیں وہ مجھ سے وہ اپنا حق تو نہیں مانگ لے کہ میں نے اتنا کیا تھا اور تم نے کیا کیا، تو تم میرا حق ادا کرو۔ اور یہ سوچ کر بھی کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہیں مانگ لے، کہ زندگی بھر جو ہے وہ ماں باپ نے اتنا کھلایا پلایا، اولاد کے لیے سب کچھ کیا، پوری قربانیاں دی، تو وہ کہیں مجھ سے میری اولاد یہ نہ سمجھے کہ کہیں مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے۔ تو ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے بھاگے گا،
تو کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی ہی پڑی ہوں گی، اور وہ سب کو پوری دنیا والوں کو بھی یعنی چاہیں گا نا کہ وہ فدیے میں دے دے، سورہ کون سا نجم میں کیا میں آتا ہے کہ وہ چاہیں گا کہ وہ سب کے پورے لوگوں کو یعنی اپنے تمام رشتہ داروں کو سب کو فدیے میں دے، اور بس اللہ تعالیٰ میری جان بخش دے، ہر ایک کو اپنے نفس کی پڑی ہوں گی، یعنی انسان کو اپنے آپ کی پڑی رہیں گی۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، اور پھر جو آئی ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، یہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل سلامت دل لے کر آئے، مگر جو شخص اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے، یعنی کہ اولاد اور مال صرف اس وقت اس کو قیامت کے دن فائدہ دیں گی جب اس کے پاس سلامت دل ہوگا، یعنی وہ شرک اور گمراہیوں سے اور گناہوں سے پاک ہوگا، وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا، اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہوگا، خود بھی نیکی کرتا ہوگا، اولاد کو بھی نیکیوں کا شوق دلاتا ہوگا، خود بھی برائیوں سے بچتا ہوگا، اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہوگا، یہی چیز جو ہے وہ اس کو کام آئیں گی۔ اگر قلب سلیم نہیں ہے، خود شرک پر ہے، خود گناہوں پر ہے، دل میں بیماریاں پالی ہوئی ہے، تمام گمراہی اور تمام بدعت اور شرک اور حسد اور کینہ تمام پالے ہوئے، تو ایسے لوگوں کا جو ہے وہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اور اس کے بارے میں دیکھیں، وہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کو بتایا جائے گا کہ اس کے بچے اس کی نیکیاں کھا گئے، یعنی خود تو بہت اچھے نیک عمل کرتا تھا، لیکن بچوں کی اس نے پرواہ نہیں کی، ان کی تربیت نہیں کی، تو ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی ساری نیکیاں کھا جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو اور اولادوں کے اہل و عیال کو، ان سے آنے والی نسلوں کو متقی پرہیزگار بنائے۔ رب اعصینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعن والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، یہ بھی دعا بہت کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یعنی دنیا اور آخرت کی زندگی کا انحصار سلامت دل، صحت مند دل پر ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا میں بھی دیکھیں، صحت مند دل رہا اگر تو ہی زندہ دل ہو سکتا ہے نا، ورنہ دل بند ہو گیا تو خلاص زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دل انسان کے پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہے، اگر کوئی چیز دل میں جگہ بنا لے تو وہ پورے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جیسے اگر شرک ہو کسی کے دل میں تو سارے دین کا بگاڑ ہو جاتا ہے، اگر مال کی محبت ہو تو وہ انسان جو ہے وہ اپنے رشتے ناتوں کی قربانی دیتا ہے، اگر کسی کے دل میں حسد ہو، بغض ہو، عداوت ہو، ریاکاری ہو، تو اس کے ہر عمل سے اس کے پورے جسم سے وہ پتہ چلتا ہے، اس کا چلنا پھرنا، اس کا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور چہرے کے تاثرات اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس کے ریفرنس میں یہ حدیث بھی آتی ہے، یعنی پورے دل جو ہے وہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے بارے میں ریفرنس میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جس میں خون کا ایک لوتھڑا ہے ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے، درست رہا تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور تقویٰ بھی کہاں رہتا ہے؟ دل میں۔ التقویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، دل کا التقویٰ کا مرکز بھی کیا ہے؟ دل ہے۔ اور قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد شرک سے پاک دل، بدعت سے پاک اور سنت پر مطمئن دل، دنیا کی مال و محبت سے پاک دل، گناہوں سے پاک دل، جہالت کی تاریکیوں اور بد اخلاقیوں سے پاک دل، حسد، کینہ، عداوت، تکبر، منافقت، ریاکاری، تمام بیماریوں سے پاک دل۔ وہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ہم لوگ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کے دل میں، منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا۔ تو اپنے دل کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دل کی صفائی کی ہمیں سب سے زیادہ جو فکر کرنا چاہیے نا، وہ اپنے دل کی بارے میں، اپنے دل کو دن رات جو ہے وہ دل کی طرف ہمارا دھیان رہنا چاہیے کہ ابھی ہمارا دل کیسا ہے، کیونکہ وہ قلب کا کیا معنی ہے؟ کون بتائیں گا؟ پلٹنے والا، کا مطلب پلٹتے رہتا ہے۔ پلٹنا۔ تو ہمیشہ ایک ہی اس میں رہتا ہے، ہمیشہ ایک ہی، کیا بہت اچھا سبحان اللہ، اس کے بارے میں حالت بھی میم ہے نا کہ رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہمارا دل ہے۔ بالکل،
رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہمارا دل ہے، اور جب چاہے اس کی طرف پھیر دیتا ہے، ہدایت کی طرف پھیرنا چاہتا ہے۔ میم یہ والی دعا بھی کرنی چاہیے، اے مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جی یہ بہت زیادہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بارک اللہ فی علمک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ دل جو ہے وہ الٹ پلٹ ہوتے رہتا ہے، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا نا چینج، تھوڑی سی بھی کچھ آپ کی ایکشن، کچھ آپ کے زبان سے بات نکلی یا کوئی ایسا عمل ہو گیا، فوراً سے دل چینج ہو جاتا ہے، آپ کے دیکھنے سے، آپ کے فیشل ایکسپریشن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ بہت کانشیس ہونا چاہیے انسان کو اپنے دل پر، اور پورا دھیان رہنا چاہیے اپنے دل پر کہ اب ہمارے دل میں کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، اب ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی رضا میں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کتنا لگ رہا ہے، یا اب ہمارا دل کتنا مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ اس کے آگے بھی بتا مومن۔ اور پھر دیکھیں ہم سب یہ بھی حدیث جانتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اب یہ کوئی بھی گناہ ہو، یہ جتنے بھی پتہ ہے نا بات ہے، اس میں سے کوئی بھی گناہ ہو تو جو بھی گناہ ہو جاتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ اور گناہ چھوڑ دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے اور تو وہ سیاہی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اور یہی ران ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین آیت نمبر 14، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے، تو جس دل پر زنگ لگ جائے تو اس میں شر کیا ہے، خیر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، سمجھ میں آئیں گی؟ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نہیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ پورا بلیک ہو جائے۔ دیکھیں اگر میرر پر اپنی ونڈو دیکھیں، ونڈو کی میرر دیکھیں، اس پہ اگر ڈسٹ لگی ہوئی ہے، یا اپنے یہ میرر جس میں ہم لوگ میرر جو ہے وہ دیکھیں، اگر اس پہ تھوڑا سا ڈسٹ یا کچھ آ جائے تو وہ کلین نہیں ہو تو فیس کتنا گدلا دکھتا ہے نا، کیسا۔ تو جب تک یہ ہم لوگ صاف نہیں کریں گے، تو صفائی نہیں کریں گے، تو آر پر ہم لوگ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اس طرح دل بھی اگر سیاہ ہو جائے نا تو اس میں کوئی اچھی چیز جاتی ہی نہیں، چاہے ہم لوگ گھنٹوں بھر سنتے رہے اور پڑھتے رہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں بات اثر کر ہی نہیں رہی۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کی کوشش کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے دل کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ دل کی اصلاح کے کیا نسخہ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے قرآن مجید، یعنی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ توبہ استغفار کے بعد زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے اور موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں یعنی قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو سلامت دل سے آئیں گے۔ تو اس کے بارے میں قرآنی آیت، تو یہ آیت آپ کو یاد رکھنی ہے، اور یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور پھر اسی طرح دل کی یعنی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ہی سجایا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے۔ تو ایمان کہاں ہے؟ دل میں۔ تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں ہے؟ دل میں۔ اور دل میں ہی تمام برائیاں ہے۔ تو اگر تمام برائیاں دل میں رہیں گی، حسد رہیں گا، بغض رہیں گا، ریاکاری رہیں گی، فخر رہیں گا، اور جو بھی کچھ برائی رہیں گی، تکبر رہیں گا، یا جو بھی شرک رہیں گا، تو اور جہالت رہیں گی، ظلم رہیں گا، تو یہ ساری چیزیں سما سکتی ہے اس میں؟ گندے دل میں اتنی اچھی اچھی چیزیں نہیں سما سکتی ہے۔ تو اس کے لیے دل کی صفائی کی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ، صرف ایک بار صاف کر کے نہیں رکھنا چاہیے کوئی چیز۔ جب دیکھیں اگر گندی ہو جائے تو ایک بار صاف کریں گے تو کیا صاف رہتی ہے؟ نہیں، پھر سے ڈس آتے رہتی ہے، تو اس کو مسلسل دھونا چاہیے، ہاں، اپنے توبہ استغفار کے سوپ سے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اور کیوں اتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے شکل اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو ہی دیکھتا ہے۔
سبحان اللہ، جس طرح سے حدیث میں آتا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہاری مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک اعمال کی بنیاد سلامت دل، محفوظ دل پر ہے، اور ہمیں ہر وقت اپنے دل کی صفائی کرتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی اصلاح پر کی ہمیشہ توجہ دینا چاہیے، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، تو اس کے لیے یعنی کامیابی اسی میں ہے کہ جب ہم سلامت دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے۔ کتنا ٹائم باقی ہے؟ ہو گیا نا؟ ہو گیا 95 تک کمپلیٹ کرتے، بس تھوڑا سا ہی ہے۔ ہو گیا ہے، جی جی۔ کتنا ہوا؟ 37 ہو گیا 10-7 ہو گئے، 10-7 ہو گئے۔ اچھا چلے پھر یہ انشاءاللہ کل کریں گے، ہاں چلے کوئی بات نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل ہو تو دل کے بارے میں آپ نے